مشروع عبادت پر اپنی طرف سے زیادتی کرنا بدعت ہے۔ شریعت کی طرف سے مشروع کا مطلب شریعت کی طرف سے طے شدہ عبادت پر اپنی طرف سے اضافہ کرنا، زیادتی بمعنی اضافہ، بدعت ہے۔ چنانچہ اس کی صورتیں دیکھیں۔ نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی جنازہ اٹھا کر چلنے کا حکم ہے۔ جنازہ کے بعد وہیں ٹھہر کر دعا میں مشغول ہونا مکروہ و بدعت ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازہ۔ نماز جنازہ کے بعد وہیں ٹھہر کر میت کے لیے دعا نہ کرے، کیونکہ یہ نماز میں اضافے کے زیادتی کے مشابہ ہے۔ مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219۔ اور مفتی سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالی از کراہت نیست، زیرا کہ اکثر فقہا بوجہ زیادہ بودن بر امر مسنون منع می کند، فتاوی سعدیہ۔ یہ کراہت سے خالی نہیں ہے یہ عمل، یہ نماز جنازہ کے بعد دعا، کیونکہ اکثر حضرات فقہا اس کو امر مسنون پر زائد ہونے کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ با نافع دوسری مثال، نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والصلاة علی رسول والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا تو میں بھی قائل ہوں، یعنی جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس موقع پر تعلیم نہیں دی۔ ہمیں اس موقع پر یہ کہنا سکھایا الحمدللہ علی کل حال۔ اس واقعہ میں مذکورہ الفاظ کہنے سے روکنے کی وجہ یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں صرف الحمدللہ کی تعلیم دی ہے، اور والسلام علی رسول اللہ چونکہ اس پر زائد ہے، اس لیے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ یہ اس حدیث عمر کی دلیل ہے کہ جو بات شرع سے ثابت ہو اس پر اضافہ کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک بھی سنت ہے اور اس کی مخالفت بدعت ہے۔ یعنی آپ نے ایک کام نہیں کیا، ایک موقع ہے کرنے کا لیکن آپ نے اس کام کو نہیں کیا، تو یہ آپ کا نہ کرنا بھی ایک معنی رکھتا ہے اور یہ سنت ہے۔ اب ہم اس کو کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ جس چیز کی نہیں کتاب و سنت میں نہ ہو اس کا نکالنا اور کرنا برا نہیں ہے، قاعدے کے خلاف بات ہے، کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنا سنت ہے، اسی طرح کسی کام کو چھوڑنا بھی سنت ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے یوں کہا کہ بدعت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں منع آئی ہے اس کو آدمی کرے، تو ممنوع کام کرنا بدعت ہے گویا کہ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جو کام حضور نے نہیں کیے وہ بھی بدعت ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ کے ترک فعل کا اتباع بھی سنت ہے اور اس کی مخالفت بدعت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یحب ان یؤتی عزائمہ، مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرائض کی ادائیگی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح وہ اس کو بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ یعنی ہر حال میں آدمی کام ہی کرے یہ نہیں ہے، بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو انسان دیکھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والمتابعۃ کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع۔ متابعت یعنی پیروی کرنا، اتباع کرنا جیسے فعل میں ہوتی ہے، عمل میں ہوتی ہے، اسی طرح ترک چھوڑنے میں بھی ہوتی ہے۔ سو جس نے کسی ایسے کام پر ہمیشگی اختیار کی، مداومت اختیار کی جو شارع نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے۔ سید جمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترکہ سنت کما ان فعلہ سنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو اور کام کو ترک کرنا بھی سنت ہے جیسا کہ آپ کا فعل سنت ہے۔ اب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے ان عبارتوں سے واضح ہوا کہ باوجود محرک اور سبب، یعنی وہاں داعیہ موجود ہے کہ یہ کام کیا جائے لیکن پھر بھی حضور نے کام نہیں کیا، باوجود محرک اور سبب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو، کسی کام کو نہ کرنا ایسا ہی سنت ہے جیسا کہ آپ کا کسی کام کو کرنا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ دار کلام سے بچو، یعنی آخر میں شعروں کی طرح جیسے آخری حرف برابر ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے فرمایا کہ بچو بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دعا میں قافیہ دار کلام نہیں بولا کرتے تھے۔
اب حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، ایک جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا اس کو کہہ رہے کہ بھائی جب حضور نہیں کرتے، صحابہ نہیں کرتے، تم کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا اور صحابہ کا کسی عمل کو ترک کرنا یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رفعکم ایدیکم بدعۃ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا یعنی الی الصدر، مسند احمد کی روایت ہے۔ فرمایا تمہارا دعا میں اس طرح ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، یہ بہت اونچے ہاتھ کرتے ہوں گے لوگ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعاؤں میں سینہ سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے، تو سینہ سے زیادہ ہاتھوں کو بلند کرنا یہ گویا کہ اس کو اوپر تنقید کی اور اس کو بدعت قرار دیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کو ممبر پر تقریر کے دوران دونوں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کا ناس کرے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کی انگلی سے زیادہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا جبکہ یہ دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ایک موقع پر صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کراہت کی دلیل یہ ہے کہ آپ سے اس سے زائد منقول نہیں، یعنی فقہا کے اندر بھی اس کی تائید مل رہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ کا امر منقول نہیں ہے، اگر کراہت نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے زیادہ کراہت ہوگی، اگر کراہت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواز تعلیم کے لیے زیادہ بھی کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ہدایہ ہی میں ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، مسئلہ یوں لکھا ہے اور عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر حریص ہونے کے باوجود ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کا تو معمول تھا جب بھی آپ کو موقع ملتا آپ نماز پڑھ لا کرتے تھے، لیکن آپ نے عیدگاہ میں چونکہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں اس موقع پر یہ عمل نہ کرنا یہ اصل ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ کراہت عیدگاہ کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عیدگاہ اور غیر عیدگاہ دونوں میں کراہت ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ اور غیر عیدگاہ دونوں میں نماز نہیں پڑھی، تو آپ کا اب جب نماز نہ پڑھنا یہ بھی ایک دلیل بن گیا اس عمل کے ناجائز ہونے کی۔ آگے اگلا عنوان ہے جب کسی چیز کے جی قافیہ دار کلام کا مطلب ہے کہ شعروں کی طرح آخر میں جیسے یا اللہ ہمیں قرض سے، مرض سے، غرض سے، فرض سے، اس طرح کی الفاظ بولنا دعا کے اندر، یہ قافیہ دار کلام۔ جب کسی چیز کے سنت اور بدعت یعنی شرعی دلیل سے جائز و ناجائز ہونے میں کسی کو تردد اور اشتباہ ہو جائے، شبہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں عمل سنت ہے یا بدعت ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ایسا ہو سکتا ہے بہت دفعہ کہ دلائل دونوں طرف جا رہے ہیں، اس کے جواز کی دلیل بھی سامنے آ رہی ہے، عدم جواز کی بھی سامنے آ رہی ہے، تو پھر ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں ہمیں شریعت سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، گرے ایریا ہے، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، سو جو شخص ان مشتبہات سے بچا تو اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، اور جو مشتبہات میں جا پڑا تو گویا وہ حرام میں جا پڑا، جیسا کہ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرانے والا قریب ہے کہ چراگاہ میں جا پڑے۔ یعنی جب آدمی بارڈر پہ جا کر چل رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے کبھی اس کا پاؤں ادھر سے پھسل کے ادھر بھی جا سکتا ہے، اس لیے بارڈر کے قریب قریب بھی رینجر والے نہیں جانے دیتے، دور دور رکھا کرتا ہے، کیونکہ یہ حدود ہے، حدود سے دور ہی رہے انسان تو بچا رہتا ہے۔ اس حدیث میں تردد اور اشتباہ والے کاموں سے بچنے کا صریح حکم ارشاد فرمایا، یہی حکم ایک حدیث میں یوں بھی ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق تمامیہ والکذب ریبہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پچھلی روایت بخاری شریف کی تھی۔ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے تردد میں اور اشتباہ میں ڈالے، اور ایسی چیز اختیار کر جو تیرے لیے باعث تردد نہ ہو، کیونکہ سچائی اور خیر ہی میں اطمینان ہوتا ہے اور جھوٹ اور شر ہی میں شک ہوتا ہے، جھوٹ پہ انسان مطمئن نہیں ہو پاتا، سچائی دل میں اتر جاتی ہے۔ نمبر تین، علامہ برکلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جان لو کہ بدعت کا کام کرنا سنت کو ترک کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی کسی عمل کے بارے میں اگر ہمیں شبہ ہو گیا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے تو اگر ہم نے نہیں کیا تو زیادہ زیادہ کیا ہوا، سنت پہ عمل نہیں ہوا، لیکن بدعت سے بچاؤ تو ہو گیا، تو بدعت سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ سنت پہ عمل کرے انسان۔
دلیل یہ ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو جائے تو اس کا ترک کرنا ہی ضروری ہوگا۔ نمبر 4 فتاوی عالمگیری میں ہے وما تردد بین البدعۃ والسنہ یترک، جو چیز سنت و بدعت کے درمیان دائر ہو جائے وہ چھوڑ دی جائے گی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اذا تردد الحکم بین سنت و بدعہ کان ترک السنت راجحا علی فعل البدعہ، جب حکم سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو سنت کا ترک کرنا بدعت کو کرنے سے مقدم ہوگا، زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو نہ کرے، کیونکہ نہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ ترک سنت ہوگا جس کی گنجائش ہے، جبکہ اگر وہ بدعت ہوا تو کرنے میں بدعت کا ارتکاب ہو جائے گا جس کی اجازت نہیں۔ غرض مذکورہ صورت میں اس کام سے اجتناب کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت انتہائی مذموم چیز ہے، کیونکہ بدعت کی حقیقت کا خلاصہ ہے غیر شریعت کو شریعت بنانا، جبکہ شریعت کا من جانب اللہ ہونا ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ شخص ایسے کام کو جو من جانب اللہ نہیں ہے اپنے اعتقاد میں اللہ کی جانب سے بناتا ہے، جس کا حاصل اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھنا ہے، اور ایک گونا دعوی نبوت ہے من کسی نہ کسی درجے میں، یہ نبوت کا دعویٰ، کیونکہ یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ کسی کام کو جائز کرے کسی کو ناجائز کرے۔ اس شناعت کے عظیم ہونے کی وجہ سے اگر اس سے اجتناب کو ترجیح حاصل ہو تو تعجب نہیں۔ آخری بدعت کے چیپٹر کا آخری جو باب ہے وہ فصل ہے بدعت کے چند نتائج، یعنی بدعات کے اوپر ہم اس قدر کیوں مطلب اتنے حساسیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بدعت تو نہیں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے بڑا سنگین گناہ، بدعت ایک سنگین گناہ ہے۔ نمبر 1 نتیجہ کیا نکلتا ہے بدعات کا؟ سنت سے محرومی۔ حضرت عضیف ابن حارث صومالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من احداث بدعة، مسند احمد۔ کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر اس کے بقدر سنت ان سے اٹھا لی جاتی ہے، تو سنت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ حسان تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبتدا قوم فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها ذلك الى یوم القیامہ، کوئی قوم دین میں بدعت نہیں نکالتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی مقدار میں سنت ان سے اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک ان کو وہ سنت واپس نہ دے گا۔ یعنی جن فرقوں نے بدعتیں اختیار کی سنت کو چھوڑ کر، اب وہ قیامت تک ویسے ہی چل رہے ہیں، انہی بدعات کے اندر چلے جا رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون۔ نمبر 2 بدعت اسلام کو ڈھانا ہے۔ حدیث میں ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، بیہقی شریف کی روایت ہے یہ۔ جس شخص نے بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی، کیونکہ بدعتی ایک پیرالل اسلام کریٹ کر رہا ہوتا ہے، متوازی دین، تو جو آدمی اس کو پروٹوکول دیتا ہے وہ گویا کہ اس کے دین کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے دین کے سپورٹ کرنے کا مطلب ہے اپنے دین کو گرانا۔ مطلب یہ ہوا کہ بدعتی اسلام کو اپنی بدعت کے ذریعے ڈھا رہا ہے اور توقیر کرنے والا اس کی ہمت بندھا کر اس کے ڈھانے میں مدد دے رہا ہے۔ نمبر 3 مسلمانوں کی توقیر و اکرام سے محرومی۔ یہ حدیث کہ جس شخص نے بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی، اس میں مسلمانوں کی بدعتی کی توقیر کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ بدعات کا باب تقریباً ہمارا آج کا مکمل ہو گیا۔ کچھ سوال ہے تو فرما لیں۔ اگلا ایک باب ہمارا اس کتاب کا رہ گیا، اصول ایمان اور کفر۔ سوال تو نہیں، سوال تو نہیں آ رہا؟ السلام اچھا حضرت، اس میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ جہاں رخصت ہے اس پر
یعنی رخصت لینا بھی سنت ہے، جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہ کرنا بھی سنت ہے. جی جی. تو بعض اوقات جیسے ہمیں جماعتوں میں جانا پڑتا ہے نا، تو جہاں نماز قصر ہو جاتی ہے ہاں تو وہاں مختلف علماء سے مختلف مسائل سننے کو ملتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جاری سفر نہیں ہے، ہاں ہاں تو سنتیں پوری پڑھ لینی چاہیے. ہاں ہاں تو بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنتیں پورے اہتمام سے پڑھتے ہیں، ہاں ہاں. جبکہ آپ رخصت کی، یعنی آپ نے بتایا کہ رخصت ہونی چاہیے. تو دوسرے نہیں نہیں، بعض ساتھی ایسے ہیں وہ کہتے جب سفر نہ ہو، حالت سفر کی ہو اور آپ چل رہے ہو، مطلب وہ ایک جگہ ٹھہر گئے ہیں جا کر، ہیں ویسے جی. تو آپ مسافر ہیں لیکن سفر کی حالت نہیں ہے، تو وہاں سنتے پڑھنی چاہیے. اچھا، اس میں اختیاری چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں، بہتر اپنے ہے پڑھی اختیار جائے. سے رخصت؟ نہیں، پڑھی جائے، ٹھیک ہے، پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. جزاک السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیا سوال تھا؟ پوری بک کو دوبارہ رپیٹ کر دیں یا کسی چیپٹر کو؟ وہ تو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، تو یوٹیوب وغیرہ پر رکھی ہوئی ہے، اس کو سن سکتے ہیں وہاں سے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھا جا سکتا ہے. ہاں، پوری بک کو رپیٹ کرنا تو مشکل ہوگا، البتہ اس کی جو ریکارڈنگ موجود ہے تو اس کو دیکھ لی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ جو فریش بیچ آئے گا تو اس کے اندر دوبارہ داخلہ لے لیا جائے، یہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. حضرت یہ فریش بیچ کب، یعنی کہ کب سے یہ ابھی انتظامیہ ہوگا؟ سے آپ کچھ پوچھ لوگ، لیجیے گا، ہمارا تو ٹیچنگ کرتے ہیں ہم، تو ہمیں ہاں، پتہ نہیں. کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو کورس کو کریں. جی، وہ انشاءاللہ انتظامیہ جو مدرسے کی انتظامیہ ہے نا، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گی اس سلسلے میں. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام.